ہمارے عمران خان اور ان کی قابل قدر اہلیہ ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اس ملک کے گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے شہری کے وہ حقوق، پاکستان کی شہری کی وہ عزت، وہ توقیر جو ہے وہ دی جائے۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم، یہ استبداد، کہ خدا را غیر انسانی سلوک، اس طرح ناروا سلوک کسی طرح بھی یہ جائز، مناسب نہیں۔ دہشت گردی سے جو تعطل پیدا ہو چکا ہے اس پر قابو پا سکیں۔ ہر دل عزیز لیڈر عمران خان، آج ہمارے عمران خان اور ان کی قابل قدر اہلیہ، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق، بنیادی حقوق اس ملک کے گارنٹی دیتے ہیں، انٹرنیشنل کنونشن اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ دین کے اسلوب اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے شہری کے وہ حقوق، پاکستان کی شہری کی وہ عزت جو ہے وہ دی جائے۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، اس ایوان کے ممبر کی حیثیت سے جو ہے یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم، یہ استبداد، یہ میرے ملک پاکستان کو یکجا نہیں کرے گا، یہ تباہ کرے گا۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے یونٹی کی، اس لیے کہ پاکستان چاروں طرف سے جو قریبی دشمن ہیں یا دور کے دشمن ہیں ان کے گھیرے میں ہے۔ ہمیں اس عوامی تحریک کے لیے ضرورت ہے ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں اور اپنے فیصلوں کے اندر وہ تبدیلی لائیں جس کی قانون، ہمارا آئین، ہمارا بنیادی حقوق، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے دینی اسلوب جو ہے اس کی تائید میں ہوں۔ طاقتور حلقوں سے کہہ رہا ہوں، اس ایوان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را غیر انسانی سلوک، خاص کر انسان کی صحت جسے ہمارا آئین گارنٹی دیتا ہے، اس طرح ناروا سلوک کسی طرح بھی یہ جائز، مناسب نہیں، اور اس پہ سوچ اور سمجھ کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ سنبھل سکے، اور ہم ایک سیاسی تعطل جو اس وقت پیدا ہو چکا ہے، معاشی تعطل جو پیدا ہو چکا ہے، دہشت گردی سے جو تعطل پیدا ہو چکا ہے، اس پر قابو پا سکیں۔ کہ کیا تقسیم سے، نفرت سے، انتقام سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان، ان کی اہلیہ، اور جو کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو اسیر ہیں یا جو روپوش ہیں، قوم کی یکجہتی کے لیے کیا یہ رول ہے، یا رول ان کو مفاہمت کا، بہتری کا، دوستی کا، یگانگت کا؟ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ اپنے معاشرتی، اپنے معاشی اور خاص کر دہشت گردی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو یکجا ہو کر حل کریں۔ رانا صاحب موجود ہیں، انہوں نے بڑے اچھے افکار کے ساتھ اپنا سابقہ بیان دیا، اور خاص کر اپوزیشن لیڈر نے ان کا بیان بھی قابل ذکر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹول پلازاز ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں سندھ میں جو ہے ہائی ویز بہت جو ہے وہ ڈیلاپیٹیڈ ہیں، خراب ہیں، اس میں بڑی شکایت آ رہی ہے عوام کی کہ ہر 30 کلومیٹر پر انہوں نے جو ہے نا وہ ٹول پلازا بنایا ہے جہاں پہ وہ ٹریفک کا رش ہو جاتا ہے، اور فریڈم آف موومنٹ ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا، وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ تو سندھ میں جو ہے اگر منسٹر صاحب بتائیں کہ روڈوں کی بھی حالت خراب ہے، اتنے ٹول پلازا کیوں ہیں، کیوں بنائے گئے ہیں؟ وہ تو شکر کیجئے آپ سے سکر حیدرآباد کا نہیں پوچھا گیا، لیکن آئی ایم پوٹنگ اٹ آن یور ایجنڈا اف پاسبل۔ تھینک یو۔ جی میڈم،
اس کا جواب جو ٹوٹل پلازاز کا ہے یہ تو دے دیا گیا ہے جی. یہ اس وقت 109 ہے. اور جو سندھ کے لیے جی اگر ایگزیکٹلی آپ اس لسٹ میں سے دیکھ لیں تو آپ کو سندھ کے نظر آ جائیں گے. جہاں پہ ہم نے روڈ خراب ہے جی وہاں پہ میں نے ہدایت دی ہے کہ آپ جب تک روڈ ٹھیک نہ ہو ہم اس ٹول پلازے کو ایکٹیو نہ رکھیں. اور یہ جو ٹول پلازاز لگائے گئے ہیں یہ اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ آپ کی جو سڑکوں کی حالت ہے وہ ٹھیک ہو سکے. ہماری پی ایس ٹی پی جو ہے وہ اس میں سے ہر سال ہمارا جو حصہ ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا. جو ہمیں پچھلے سال دیا گیا تھا اس سال اس سے کم دیا گیا اور شاید اگلے سال اس سے بھی کم دیا جا رہا. تو یہ جو جتنا بھی ایکسپینس اس کے اوپر ہو رہا ہے خواہ وہ نئی روڈز کے لیے ہو یا پرانی روڈز کو مینٹین کرنے کے لیے ہو یہ انہی ٹول کی آمدنی سے ہو سکتا. اور یہ ٹول کی آمدنی ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کی سڑکوں کی حالت بہتر ہو سکے. مجھے اس بات کا جو ہمارے سینیٹر بھائی نے کہا ہے اس کا بالکل ادراک ہے کہ آپ کی سڑکوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اور میں خود اس کو مانتا ہوں کہ سڑکوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. جب تک ہم اپنے فنڈز نہیں بڑھائیں گے ہم یہ سڑکیں ٹھیک نہیں کر سکیں گے, ان کو مینٹین نہیں کر سکیں گے. اور ناظرین, آج سینٹ کے اجلاس میں سینیٹر اعظم سواتی نے خطاب کرتے ہوئے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق اپنے موقف کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی شہری کو آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق اور قانون کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے, جبکہ یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ عمران خان کو جیل کے اندر نہیں مل رہی. جن مینول کے مطابق ان کی فیملی سے ملاقات ہونی چاہیے لیکن وہ بھی نہیں ہونے دے رہے. یہ اعظم سواتی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو مناسب طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی اور ان کی اہلیہ کو بھی علاج کی مکمل سہولتیں جو ہیں وہ جیل کے اندر میسر نہیں ہیں. انہوں نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے بھی ایسے حقوق ہوتے ہیں جن کا احترام ضروری ہے. اپنی تقریر کے دوران اعظم سواتی نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے اپیل کی کہ عمران خان کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق سلوک یقینی بنایا جائے. انہیں یہ بھی کہا کہ عمران خان ملک کے ایک بڑے عوامی رہنما ہیں اور 25 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں. ان پر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. اعظم سواتی کا موقف تھا کہ جیسے انہوں نے سینٹ کے فلور پر پیش کیا. تقریر کے اختتام پر اعظم سواتی نے زور دیا کہ اختلافات کو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. ناظرین, آپ اعظم سواتی کی آج کی اس دھواں دار تقریر پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.